بسم اللہ الرحمن الرحیم غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد خواجہ میر الدین ولی قطب عالم پناہ بحال ما غریبہ خدا را یک نگاہ فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام جان خاران بدر و حق پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام حضرات سادات کرام اور حضور خواجہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملہ شہزادے آپ کے خلفاء مریدین متوسلین اور سنی علماء آپ حضرات کافی دیر سے عرس پاک کی اس مبارک تقریب میں تشریف فرما ہیں پر مغز اور خوبصورت بیانات سماعت فرمائے ہم اس در پہ کمی بن کے آتے ہیں اور پوری دنیا میں اسی در کے صدقے سے جہاں جہاں بھی جا رہے ہیں حضور خواجہ صاحب کا فیضان ہے حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بات اور بات ختم حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مکتوبہ شریف کے اندر یہ بات لکھی آپ سے پوچھا گیا کہ حضور عاشق رسول کی کوئی نشانی بتائیں تو فرمایا یہ نہیں ہے کہ وہ ساری نمازیں مسجد کی پہلی صف میں پڑھ لے محبت ہے کمال محبت نہیں ہے محبت اور چیز ہے کمال محبت اور چیز ہے ہاتھ سے تسبیح نہ چھوٹے محبت ہے کمال محبت نہیں ہے مجدد پاک نے سیدھی جی گل کی تھی آپ نے فرمایا علامت کمال محبت کمال بغض است بآدائے او فرمایا جڑا بندہ حضور دے دشمناں نال جتنی زیادہ نفرت کرے گا سمجھ لو کہ اللہ نے وہ دے دل وچ حضور دا اتنا ہی زیادہ پیار رکھے بس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چنڈ مار چھڑی پیو اپنے والد کو آپ نے تھپڑ رسید کر دیا اور والد زمین پر گر گئے حالت اسلام سے پہلے کی بات ہے حضور کی بارگاہ میں مقدمہ پہنچ کے عرض کی حضور آپ فرماتے ہیں کہ اف بھی نہیں کہنا صدیق اکبر نے تے چنڈ ماری اور پیو زمین تے ڈگ پیا حضور نے بلایا پوچھا فرمایا کیوں مارا ہے عرض کی حضور واللہ لو کان السیف قریبا منی لقتلتو حضور چانڈ تام ماری تلوار کوئی نہیں سی جے تلوار کو لندی میں اپنے پیو دی دھون بھی لا تڑنی سی بس اتنی بات ہے جی یہ آپ جتنی سختی دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے فرمایا جڑا حضور دے دشمنوں دے نال جتنی زیادہ نفرت کرے گا سمجھ لینا او حضور دا اتنا ہی بڑا ہی عاشق رسول ہوئے گا اور سمجھ آنے کی بات ہے سمجھ آ جائے کتے میں سمجھ آ جائے امام شامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اسناد صحیح کے ساتھ اس بات کو لکھا ہے کہ ایک عیسائی جا رہا سی تے او دے پیچھے کالا کتا بولا ہو گیا کدھر چلا ہو گیا تو او دے پیچھے دوڑ ڈالی تو اب عیسائی نے اپنی جان بچانی تھی فدخل البحر تو وہ سمندر میں اور دریا میں پانی دے اندر انہیں چھال مار لی کہ کتا ہے سجے کبھی ٹر جائے گا تو میں واپس ٹر جاؤں گا لیکن فمکث القلب کتا بھی کھلو کے انتظار کرنا شروع کر دیتا انہیں وہ جون بار کڈے پانی چو تاکہ انہیں کتا نظر آئے جب اس نے دیکھا کہ ہون کتے نے میں نے بخشنا نہیں ہے ہون کتے نے میں نے چھڑنا نہیں ہے تو عیسائی نے غیر مسلم نے ایک جملہ کہا کتے کو کہنے لگا کہ انی فی ذمت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سونو کتیا جے تو میں نے نہیں معاف کرنا تو میں اپنے آپ کو حضور دے حوالے کیا بس اتنا کہنے دیر سی تو آگے امام شامی نے جو جملے لکھے فَوَلَّ الْقَلْبُ کتا دوڑتا ہوا واپس چلا گیا اور کہنے لگا میں کتا ضرور ہوں مگر جس نبی کا نا تو لے لیا اس نبی کی نا بھی میں لاد رکھنے والا
تو یہ سمجھ آنے کی بات ہوتی ہے. 7 سیکنڈ لگے جی اینڈ سمجھ آ گئی غازی ممتاز حسین قادری. 7 سیکنڈ کہ بس کرنا ہے یا فیصلہ ہے گولی مارنی ہے یا نہیں مارنی. بس فیصلہ ہو گیا کوئی مارنا ہے تو پھر نشان راز عقل ہزار ہیلا مپرس. علامہ اقبال فرماندے تیرے حضور دی عزت دا مسئلہ کدی عقل نہیں دس سکتی. یہ مسئلہ جدوں بھی تینوں سمجھائے گا کوئی عاشق رسول ہی سمجھائے گا. تو عاشق ہوتا ہی سخت ہے. تو کمال محبت کی نشانی یہ ہے کہ آپ حضور کے دشمن ساڈے بڑے جناب ہمارے بڑے جو اس آستانے پر آتے رہے حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب سانگلہ ہل والے, آپ نے ہاتھ کر کے فرمایا میں دنیا تو جا رہا ہوں, ساری زندگی کسی دیوبندی کے نال ہاتھ نہیں ملا, ساری زندگی کسی وہابی کے نال ہاتھ نہیں ملا, ساری زندگی کسی شیعہ کے نال ہاتھ نہیں ملا. لوگ کہتے ہیں سخت کیوں ہے, میں کہ دعا کریا کرتے ہیں عشق ہو جائے پھر تو بھی سخت ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس آستانے کو تعصب قیامت آباد رکھے. ہماری عزتیں اس آستانے کے ساتھ ہیں. اور پھر حضرت امیر المجاہدین کا جو مشن ہے وہ سادہ سا ہے, اس میں کوئی ڈنگ پڑنگ نہیں ہے. آپ نے گل ایک کی ہے, فرمایا سارے یہ گلاں چھڈو, سارے دے نعرے چھڈو, حضور دے نعرے لاؤ, تہاڈے نعرے آپ ہی لگنا شروع ہو جائیں. غیرت, غیرت کس چیز کا نام ہے؟ ایک غیرت ایسی ہے جس پر لعنت بھیجی جاتی ہے. پیر کا مسئلہ ہے کہ بندہ کہے ہاں میرے پیر نے تسی اے کیوں کیا. استاد کا مسئلہ ہے تو شاگرد کہے میرے استاد نے تسی اے کیوں کیا. اور محلے دار کا مسئلہ ہے کہ میرے محلے دار نے ایسا کیوں کیا. اور حضور کا مسئلہ ہے بندہ چپ رہے کہ اے جڑی پہلی غیرت دکھا رہے غیرت دے اوتے لعنت ہے. غیرت سچی یہ ہے کہ بس حضور کا مسئلہ آ جائے بندہ اپنے آپ سے باہر ہو جائے, بس اتنی بات ہے. اس کو غیرت کہتے ہیں. اور جمال علامہ اقبال فرماتے ہیں جمال عشق مستی نین نوازی, جلال عشق مستی بے ریاضی, کمال عشق مستی ظرف حیدر, زوال عشق مستی حرف راضی. فرمایا جڑا بندہ قیامت تک تینوں حضور دی محبت پیلا تے سخت نظر آئے گا, سمجھ لگے یہ مولا علی کا فیض نصیب ہے. اللہ تعالی حضرت خواجہ امیر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کو تعصب قیامت جاری اور ساری فرمائے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہمیشہ ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دشمنوں کے ساتھ نفرت نصیب فرمائے اور حضور کے غلاموں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جی 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 حضرت قبلہ میاں صاحب کا حکم ہے کہ انڈیا کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس کا جواب آج ہم دے چکے ہیں. جی بیانیاں ہوتی ہیں, اعلامیہ بیانیہ, سٹیٹس کیا ہے جی آپ کا موقف کیا ہے فرانس سے لے کر ہالینڈ تک. میں تمہیں واگا بارڈر نہیں لے کے جانا, تجھے پریشان نہیں ہونا. فرانس سے لے کر ہالینڈ تک, ڈنمارک سے لے کر جرمنی تک, بھارت سے لے کر امریکہ تک, انڈونیشیا سے لے کر فجی تک, اہل اسلام کا ایک ہی موقف ہے, گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. بس اتنی بات. کوئی نہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. توجہ, اسلام کسی کے پیرچ نہیں بہتا. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, اے آیت سورہ محمد شریف دی آخری میں. اور یہ تفسیر داتا صاحب دے استاد گرامی امام ابو القاسم القشیری نے جڑی کیتی ہے, بندہ انج نچ پہلا ہے پڑھ کے. اللہ فرماتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, جے تسی میرے معبود دی عزت تے گل نہیں نہ کرو گے, غلطاں دے ہوندے ہیں, اکھاں دے ہوندے ہیں, ہاتھاں دے ہوندے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اسی بھائی یہ تسی نہیں بولو گے کوئی اور بولے گا, کیونکہ مالکوں میں لوگوں کی کمی تو نہیں ہوتی اور وہ وقت دور نہیں ہے. دیکھو مولانا روم فرماتے گفتہ اللہ ہواد گرچہ از حلقوں میں عبداللہ ہواد, جڑی جڑی گل بابا جی نے کیتی اسی اپنی اکھاں نال اس گل نوں پورا ہونے ویکھیا ہے. تے بابا جی یہ بھی فرما گئے کہ فرانس سے چوڑے کا سر تن تو جدا ہونا ہی ہونا ہے. اور انشاءاللہ انڈیا کے اندر جس کتیا نے, جس کو کتیا کہنے نبی گستاخی ہے جی کتیا کی, مودی کے کوٹھے میں جنم لینے والی نے جو حضور پرنور کی شان اقدس کے اندر گستاخی کر کے پوری ملت اسلامیہ کے دلوں کو مجروح کیا ہے, وہ وقت دور نہیں ہے کہ اس کتیا کا سر بھی تن سے جدا ہونا ہی ہونا ہے. کیونکہ اب تو ان کے گھر میں میرے لیے نعرہ لگ رہا ہے من سب نبی جان, دونوں آ چکے اکھیاں میر کے کمبڑ نالو اکھیاں کھول کے مریا جائے, چپ رہ کے بھی مر جانا, جلو کھول کے مریا جائے. من سب نبی جان, من سب نبی جان, گستاخ رسول کی ایک سزا, گستاخ رسول کی ایک سزا.
وہ کہنا میرے مالکوں کا ذکر کرو، وہ کہتا ہے رسول اللہ کا ذکر کرو، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على نبينا وعلى اله وصحبه وسلم. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نمسر النبي خير رب داس صبر على اس مسئلے سے وہ چھوڑے گا پھر پیار شاہ گستاخ آخری کا چلتا پھر کہ معاشر میں جلتا رہے گستاخ آباد رہی سینے کی آغاز بجائیں موضوع مقرر تشہیر سامنا سیدے جلد فرمارا حضور سربران اور علماء کرام مشاہدہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹائم کافی ہو چکا ہے اور آج بندہ نچیز حضور قبلہ امام علیہ شرف اس آستانہ علیہ مقدسہ کی سالانہ اس مقدس تقریب میں شرکت کے لیے حاضر ہوا. حضور خاتم خاتقان حضور العالمین قطب الصالحین حضور رضوان محمد امیر الدین نقشبندی مجددی قدس سر العزیز کہ یہ آستانہ علیہ مقدسہ جس پہ آپ سب شریک ہیں. بڑے عرصے سے ایک خواہش تھی دل میں یہ یمن اور تڑپ تھی کہ اس آستانہ علیہ مقدسہ کی زیارت کرنی چاہیے کہ جس آستانہ علیہ مقدسہ کے چشم چراغ آج اس فتنوں کے دور میں اور باقی دلی کی ماحول میں اللہ کے فضل سے صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں. اس آستانہ علیہ کا فیض کتنا ہوگا. آج جو بھی ہیں ان کی کرامتیں بیان کی جاتی ہیں. جب ہمیں سب سے بڑی کرامت الاستقامت فوق الکرامات، استقامت کرامت سے بڑی کرامت ہے. دیکھنا ہے کہ دیکھیں کہ اس کی استقامت کتنی ہے اور پھر اللہ کا فضل کتنا ہے. میرے نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ وسلم اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہے تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا ذکر اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کا چہرہ دیکھو تو رب ذات یاد آتا. تو ہم کہتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر کسی نے اولیاء کی صفت اتنی ہو اور ان صفت میں چمکتے ہوئے درخشندہ سے سارے رہتے ہیں تو ان میاں صاحبان کے چہروں کو دیکھ لیجیے. خدا کی قسم میں کوئی تعریف کرنے نہیں رہا نہیں بلکہ ہم نے جب دیکھا بڑے بڑے پھسلتے ہوئے ہم نے دیکھے صراط مستقیم سے بھٹکتے ہوئے ہم نے دیکھے جنہوں نے ساری زندگی کے ذات ہمیں درس دیا. اور مجھ سے جبل بس کی سمر عباس قاری صاحب تشریف فرما رہے ہیں ہم نے بڑے بڑے شیر پالے اور آج وہ دوسری طرف چلے گئے. خدا کی قسم جب یہ نام ہمارا روحانی نکلا ہے وہ شخص جن کی ہم نے انگلی پکڑ کے فکر رضا کی پڑی تھی آج جب دوسری کام میں چلا گیا ہمارا تھا. ہمیں شوق نہیں اسی کے خلاف بولنا. ہم اصلاح کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ہم خدا ہیں. خدا کی قسم آج وہ فکر رضا پہ آ جائے. آج وہ میرے مجدد بابا کی چیزیں کو بنا رہے ہیں. خدا کی قسم ہم ان کی جوتے ساتھ اٹھانے کے لیے تیار ہیں. ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. اور پھر یہ آستانہ علیہ مقدسہ کوٹلہ شریف جو فیض مجدد علی ثانی کا ایک سر چشمہ ہے. نقشبندیوں کا فیض جہاں سے پھوٹا. ارے یہاں کے جو صاحبزادگان ہیں ان کی زندگی دیکھیے، شب و روز دیکھیے، فکر رضا پر کس قدر جامدار ہے. اور پھر جب بھی بات کرتے ہیں عقیدے کی بات، اصلاح اعمال، اصلاح عقائد اور اس کے ساتھ ساتھ آج اس مقدس کی تقریر میں میں ایک اس مقدس کے لحاظ سے اپنا پیغام اپنے ایوان بالا میں بیٹھے ہوئے جو موجودہ حکمران ہیں ان کو یہ پہنچانا چاہتا ہوں
غازی ناموں سے رسالت غازی مولانا محمد ممتاز القادری شہید علامہ کی مقدس ذات ہو، جنہوں نے ایک ملعونہ کی حمایت کرنے والے شیطان تاثیر کو وصل جنم کیا تھا۔ ہم اس غازی کے ماننے والے ہیں، ہم اس غازی کے پیروکار ہیں، ہم نے اس غازی کی تحریک رہائی اور پھر ساری آگے تک چلے چلائی۔ ان حکمرانوں کو ان یاد ہونے چاہیے کہ جب یہی جنہوں نے ہمارے غازی کو تخت دار پہ چڑھایا تھا، مگر اس غازی کی تاریخ اب تک رکی نہیں ہے۔ ان کی یہ یادیاں، ان کے یہ اقتدار ختم ہو گئے۔ وہ عمران خان جس نے ملونہ آسیہ کو رہا کیا، آج در در کے ٹھوکے کھا رہا ہے۔ آج کہتا ہے حکمرانوں کو انڈیا کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ جب میرا دور اقتدار تھا، میری حکومت تھی، تو تو نے آسیہ ملونہ کو پروٹوکول دے کر رہا کیا، کس منہ سے آگے بات کرتا ہے؟ اور یہ ملونہ حکمران ہو جنہوں نے ہمارے غازی کو تخت دار پہ چڑھایا ہے، یہ بھی بڑے بڑے ہیں، بہت ہمیں اپنا نظر اٹھانا ہے۔ مگر جو انڈیا کے اندر ملونہ نے گستاخی کی، میرے پیارے محترم حضرت مولانا صاحبزادہ مفتی حامد مصطفیٰ جرائیلی صاحب تشریف فرما ہے۔ کل برس سلام کے سامنے انہوں نے یہ اعلان کیا تھا اور اپنی مسائل کے مطابق اعلان کیا تھا کہ جو کوئی عاشق اس گستاخ ملونہ جس نے انڈیا کے اندر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہے، جو کوئی سر پڑے گا، میں 10 لاکھ روپے سے اپنی جیب سے پیش کروں گا۔ یہ ان کی محبت تھی۔ اور یہاں ہے سلطان علی محمد صاحب، سبحان اللہ، قبلہ میاں صاحب نے 20 لاکھ کا اعلان کیا ہے۔ میں سلطان علی محمد صاحب اس غیرت و حمیت کے افسانے میں کھڑے ہو کر ان علماء کی موجودگی میں یہ اعلان کر رہا ہوں، علماء اہل سنت خادم ہونے کی حیثیت سے ان اپنے اخلاق کے بیٹوں میں ہاتھ رکھ کے میاں صاحب نے 20 لاکھ کا اعلان کیا ہے اور میں ان کا خادم 40 لاکھ کا اعلان کر رہا ہوں۔ جو اس ملونہ کو جہنم میں کرے گا، بندہ نظیر 40 لاکھ روپے اس کو دور انعام پیش کرے گا۔ اب یہ انڈیا کے مسلمانوں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع غنیمت ہے، جبکہ وہ دن رات روز محنت کر رہے ہیں۔ ہماری اسلامی مائیں جانے نکلی ہوئی ہیں اور دھرم میں پیارا سیاحت کروا رہی ہیں۔ ہم ان کو بھی سلامیت پیش کرتے ہیں، ان علماء کو، مصطفیٰ نبی مصطفیٰ کو جو سینوں کے لیے کھا رہے ہیں۔ خدا کی قسم انہوں نے بھی پاکستان کی تاریخ شروع کر دی ہے۔ جب پاکستان کے اندر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا کر اشتاقان مصطفیٰ کو گولی کھا رہے تھے، آج انڈیا کے اندر بھی لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں۔ ہم مودی کو اور کی پوری حکومت کو یہ وعدہ دینا چاہتے ہیں، یہ اشتاقان مصطفیٰ اب روکنے والا نہیں ہے، اب تھمنے والا نہیں ہے، وہ دن دور نہیں ہے جب دلی پر پاکستان کا جھنڈا لہرائے گا۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ایک ہمیں اور پاکستان نظر آ رہا ہے، جو دن دور نہیں ہے 14 سال پہلے پاکستان میں نظر آ رہا ہے۔ اس لیے ہم شمشاد عظیم یہ سب یاد رکھیے اور اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت کیجیے جب تک ہمیں زندہ رہنا ہے۔ غور و بات کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے مولانا اعراض جب جانا والی باری ہے الحمدللہ بلا سے عقیدہ اہل سنت کا بڑا ہے، کوئیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا، زمین اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا بنایا ہے، اپنے دل میں ٹھکانا اہل سنت کا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ مصطفیٰ
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيدنا ومولانا محمد اللهم ربنا صلاة ورسول الله من جميع الأحوال والآفات وتقبل لنا بها من جميع الآفات من جميع الآفات من جميع الآفات إن الله بركات وتبلغنا بها صلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إن الله على كل شيء قدير بارك اپنے بارے میں کریم صدقہ سچ میں ہم کا پانچ شہادت کا صدقہ ہم سب کو بخش دے سیدھے بڑے نام فرما اللہ ہمارا کا بدل کی عطا فرما شفاء و شہادت بالله ہمارا رسول محمد اللہ کہ من ملائکہ فرمان من تفرما لنا من الى ان تمر فرما لنا بلا مرتضى رسول سيدنا بلا مرتضى رسول سيدنا یا الہی جب تک جسم نوران رہے تیرے دعوت مرحوم تیرے مرحوم رہے اور جب بار حکم ہوا تو یا رب یارو نام رہے ہم تعالی اپنے دعوت مرحوم تیری یاد صدا ہم سب کی دعوت کو سب لوگ کرنا سب والوں نے اپنی راز کو نصیب فرما اللہ کی دنیا میں ان کو مقابلہ کرنے کے لیے توفیق عطا فرما حضور سیدھے نقشبند بس چاہیے اسلام کو بس سب کو زندگی کی توفیق عطا فرما یا اللہ سب سیدھے اپنے اللہ بلا سب جان میں فرما اللہ ونجنا من النار من النار واعتقنا بفضلك من النار الهي حق ولينا كبر قائلنا من فاطمه اگر رام رحمت الله ورحمه ولا رسول الله يا رسول الى جان الشام من فرما پاکستان من افراد فرما ہم سب کو آج اس کا فرما کسی کا محتاج نہ کریں آپ کو محتاج نہ کریں بالله الى العالمین اتنے انسان کو حضرت خواجہ صاحب کی دعوت حاضر ہوئے سب سے زیادہ لوگ آرام میں فرما ہم سب کی لوگ آرام میں فرما ہم سب کی خالی لوگوں کو آرام میں فرما سیدنا طیبہ طاہرہ آمنہ ظاہرہ سیدنا تعالی علم شان صدقہ ہم سب کی نام کو شرما تعالی تعالی فرما اپنے سیدنا المصالح سیدنا المصالح والا نبی صدقہ یا اللہ کو بچانا بڑے جوان کو بہت لوگ سارا فرما سیدنا رسول اللہ ہر سلام صدقہ سب لوگ علم احمد رحمہ اللہ فرما الہی محمد خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر کل خیر کل خیر یا خبر خیر من الدین علی آخر محمد جلال محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين